ردہ، اس کے بارے میں ایک بات بہت اہم رہ گئی، وہ یہ کہ اگرچہ مرتد کا قتل کرنا یہ سزا متعین ہے اور اس پر اجماع بھی ہے۔ جب 1974 میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی تحریک چلی اور پارلیمنٹ سے یہ طے ہو گیا، اس وقت میں یہ بحث بھی ہمارے علماء میں ہوئی کہ جو لوگ پہلے سے قادیانی تھے شروع سے ہی، اور ان کے احکام تو الگ ہوں گے، لیکن جو مسلمان تھے پھر وہ مرتد ہو کر قادیانی بنے تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ اس پر کافی بحث ہوئی اور اس بحث کے بعد یہ ہوا کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اس وقت ہمارے اکابر نے حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق صاحب بگوڑا کھٹک والے، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام بڑے حضرات نے ہی سب کچھ طے کیا تھا۔ تو یہ ایک سوال ہے کہ جب قتل مرتد لازم ہے اور قانون بن رہا تھا تو اس وقت میں اس سے کیوں اعراض کیا گیا؟ اس کو کیوں نہیں شامل کیا گیا کہ ان کو قتل کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ریاست اور ریاست کے جو احکام ہیں ان کا تعلق اضطرار کے ساتھ بھی بہت زیادہ، اضطرار، اکراہ، ضرورت، احون الولیتین، اخف الضررین، احون الشررین۔ ایک تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی کام کے کرنے سے، کسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے، اگر وہ طریقہ مزید کسی فتنے کا سبب بنتا ہو تو اس صورت میں اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، اس کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ آپ کے پاس طاقت آ جائے۔ جیسے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے میں جنگ ہو رہی ہو اور کسی فوجی سے، کسی مجاہد سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس پہ حد واجب ہوتی ہو تو جنگ کے دوران حد جاری نہ کی جائے، کیونکہ اس سے فتنہ ہوگا اور سپاہ میں، لشکر میں مایوسی پیدا ہوگی اور دشمن کے غلبے کا اندیشہ ہوگا۔ یہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ریاست کو جب ہم ایک ریاست کے طور پہ پڑھیں گے، ابھی تو ہم ریاست کو ایک مدرسے کے طور پہ پڑھتے ہیں جو ہمارا اپنا خیال ہے، تو ریاست کو جب آپ چلانے جائیں گے، کہ وہ چلانے کا تو موقع ہی نہیں ملا نا، درس نظامی اور طب یونانی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے چلانے کا موقع نہیں ملا۔ طب یونانی کی نہ کوئی لیبارٹری ہے، نہ کوئی اس کی اتھارٹی ہے، نہ اس کا کوئی نصاب ہے باقاعدہ، نہ اس کے لیے کوئی ہسپتال ہے، نہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کسی ایک فن کو ترقی دینے کے لیے۔ تو درس نظامی بھی ایسے 150 200 سال سے یہ بند ہے، کتابوں کے حد تک پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں، وَعَلُمَّ جَرًّا۔ تو اسلام کی برکات اس وقت ہوں گی جب کہ آپ اس کو نافذ کرنے پہ آئیں گے، اور نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو۔ تو شریعت کے 2 قسم کے احکام ہیں، اس کا تعلق جہاد سے بھی ہے جو میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ فرائض، واجبات جو استطاعت اور قدرت پر موقوف ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض ایسی ہیں کہ استطاعت اور قدرت پر موقوف ہے لیکن قدرت حاصل کرنا فرض نہیں ہے، جیسے حج واجب ہوتی ہے صاحب استطاعت، حج واجب ہوتا ہے نا جس کے پاس لمن استطاع الیہ سبیلا، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے صاحب نصاب پہ۔ تو اگر کوئی آدمی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اتنا کمائے یہاں تک کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے۔ اگر حج فرض نہیں ہے تو وہ اتنا کمائے یہاں تک اس پہ حج فرض ہو جائے۔ تو حج فرض ہے اور اس کے لیے قدرت، استطاعت شرط ہے، لیکن قدرت حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے امور ہیں دین کے کہ وہ قدرت اور طاقت پر موقوف ہیں، لیکن اگر قدرت طاقت نہیں ہے تو پھر قدرت حاصل کرنا فرض ہے، جیسے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی قدرت اور طاقت شرط ہے، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر اعداد شرط ہے، اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم نعرے مارتے ہیں بہت سے چیزوں میں، ادھر جلاؤ گھیراؤ کر دو، تو ہم ٹھنڈے دل سے غور کر کے اس کو سوچیں پہلے کہ ہمارے احکام کیا ہیں۔ ایک جگہ ہماری میٹنگ تھی تو واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ جو اساتذہ تھے جامعہ کے، ان کو میں نے سمجھایا کہ اس وقت جو عالم اسلام کے حالات ہیں اور جتنا مغربی دنیا نے، اسلام دشمن قوتوں نے چاروں طرف سے ہمیں شکنجے میں لیا ہوا ہے، تو اس میں اس کی بھی ضرورت ہے کہ فوری طور پر جو ہم کر سکتے ہیں کریں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ مستقل بنیادوں پہ کام کریں۔ اگر انہوں نے اتنی محنت یہاں تک وہ پہنچے ہیں کہ تعلیم میں، میڈیا میں، انتظام و انصرام میں، مینجمنٹ میں، ہتھیاروں میں، بیوروکریسی میں، لابنگ میں ہم سے وہ آگے ہیں، تو انہوں نے 300-400 سال محنت کی ہے۔ اس محنت کے بعد وہ اس قابل ہوئے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس استعداد ہونی چاہیے، اعداد اس کی تیاری ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں تک جو جامعہ پہنچا ہے نا اب تک 20 سالوں میں، اتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، اب کیونکہ ہماری جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ عادات آ جاتی ہیں۔ ابن خلدون نے پورا اس پہ ایک باب لکھا ہے کہ شکست کے قوموں پر نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ جب کوئی قوم شکست کھا جاتی ہے تو ان کے اندر اتفاق و اتحاد ختم ہو جاتا ہے، ان کے اندر مایوسی آ جاتی ہے، ان کے اندر حسد شروع ہو جاتا ہے اور وسوسی ذہن ہو جاتا ہے، وہم ہو جاتا ہے، ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سازش ہے، یہ بھی سازش، یہ بھی سازش ہے، اور کوئی کچھ کرنا چاہے گا تو طرح طرح کے اس پہ الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو مواقع ہیں وہ ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان 20 سالوں میں اتنی مشکلات آئیں، آپ حیران ہوں گے بالکل کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو اس کا امکان ہی نہیں تھا کہ اس کو۔ تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ ایک مدت تک یکسو ہو کر اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کی بجائے فوکس کر کے، مرتکز ہو کے، توجہ کو مرکوز کر کے ان اداروں کو بنانا چاہیے۔ جب یہ ادارے بن جائیں گے تو پھر آپ اس کے بعد بہت ساری طاقت بھی آپ کے پاس آ جائے گی، بہت سارے وسائل بھی آ جائیں گے۔ ابھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام بھی کر لیں، وہ کام بھی کر لیں، فلاں بھی کر لیں، تو میں کر لوں گا، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہو۔ مثال کے طور پر غزہ ہے، مثال کے طور پر تو غزہ میں جو میں کر سکتا ہوں وہ اپنے طور پہ کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا میرے بس میں ہے، ہم مالی لحاظ سے کتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں، یہاں کے جو ملک ہیں جن کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی ہیں ان کی ہم کیسے ذہن سازی کر سکتے ہیں۔ 2 لاکھ کے مجمع میں آپ تقریر کر ڈالیں، بہت لچھے دار، اس کی بجائے اگر آپ کو آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، وہاں آپ ذہن سازی کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 2 لاکھ میں تقریر نہیں کرنی چاہیے، لیکن سب کو تو نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہوتا یہ کہ ہر آدمی سے لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ تم بھی بولو، تم بھی بولو، ہر آدمی کو پھنسا کر اور پھر اسی طریقے سے بے بس ہو جاتے۔ ابھی انہوں نے ایک دعوت اسلامی والوں نے ایک وہ جاری کی ہے اپنی کارکردگی رپورٹ، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے 54,000 ملازمین ہیں، 54,000 ملازمین، اور 1 ارب 5 کروڑ روپے صرف ماہانہ تنخواہیں ہیں، تو 17-18 ارب روپے صرف تنخواہوں کا خرچہ ہے، تو مجموعی طور پہ 30 ارب روپے ان کا سال کا بجٹ ہے۔ یہ ظفر عباس نہیں ہے JDC والا، اس کا بھی 30 ارب کا بجٹ ہے، سیلانی والوں کا 24 ارب کا ہے، اور دن بدن اپنے اور شکنجہ کستے چل جا رہی ہے۔ یہ تو میں نے چند وہ بتایا، باقی جو NGOs ہیں اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ تو ہر شخص سے یہ مطالبہ ہونا کہ ہر چیز میں آپ ہاتھ ڈالیں، ہر چیز میں آپ بات کریں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ تو جب تک آپ حکمت عملی نہیں کریں گے، منصوبہ بندی نہیں کریں گے، کیسے آپ کام کریں گے؟ اور جو اس دور میں کام کرنے کے طریقے ہیں ان کے ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ ہم نے تھنک ٹینک بنایا، آج تک کسی نے ہمیں کوئی شاباش نہیں دی کہ تھنک ٹینک کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ الغزالی یونیورسٹی میں ملی تو مدارس کی کسی مدرسے کی طرف سے ہمیں کوئی مبارکباد نہیں آئی، حالانکہ اس دور کی یہ جیسے ایٹمی طاقت اس میں ہے، ایسی کسی معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے یونیورسٹی ہوتی ہے، اس میں آپ سب چیزیں آپ لا سکتے ہیں، جتنی بھی معاشرے میں اثر انداز چیزیں ہو سکتی۔ میڈیا کے حوالے سے آپ اس کی مخالفت ہوئی، اور رفاہی کاموں کی بات ہوئی، اس کی مخالفت ہوئی، اسکول کا کام شروع ہوا، اس کی مخالفت ہوئی۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، جب تک آپ کچھ مدت تک یکسو ہو کر کسی ایک شعبے کو پکا نہیں کریں گے، اس کی بنیادیں نہیں رکھیں گے، ہم ایسے ہی چیختے چلاتے رہیں گے۔ تو ہمیں ایک تقسیم کار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ جن کے پاس ایسی صلاحیت ہے وہ امت مسلمہ کے لیے، وہ مسلمانوں کے لیے کوئی اچھے ادارے بنا سکتے ہیں، اچھے افراد تیار کر سکتے ہیں، اچھا میڈیا بنا سکتے ہیں، ان کو اس کام پہ رہنے دیں، ان کو سپورٹ کریں، اور جو کچھ انہوں نے کام کیا اس سے استفادہ کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا سخت بیان جاری کرے روزنامہ اسلام میں کہ امریکہ کے دھوئیں نکل آئے۔ آپ کو 5 روپے کا روزنامہ اسلام خریدنا ہے، آپ 5 روپے کی خاطر پورے اخبار کو کسی مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جذباتیت، سطحیت، یہ بہت سطحی ذہن ہے، جذباتی ذہن ہے، بد نظمی، بد انتظامی، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے مسائل کو کئی گنا زیادہ کر دیا ہے، اور جو اللہ نے ہمیں مواقع عطا فرمائے تھے وہ دن بدن ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جو لوگوں کا مجھ سے خاص طور پہ جو مطالبہ ہوتا ہے، آپ یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ کام کریں، وہ پہلے سے میں کر رہا ہوتا ہوں۔ عجیب بات ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ مجھے بعد میں کہتے ہیں کرنے کے لیے، پھر ناراض بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بتانے کی بات تو نہیں ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ اگر میں بتا دوں، فیس بک پہ بتا دوں، ویسے بتا دوں کہ میں کام کر رہا ہوں، تو آپ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن کام کی ایسی تیزی پھر جائے گی۔ تو اس دور میں
کس طریقے سے رازداری کے ساتھ کام کرنا ہے، کس طریقے سے استقامت کے ساتھ کام کرنا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو میں نے تب یہ سوچا ہے کہ اس قسم کی بات کو سن لیتا ہوں، غور کر لیتا ہوں، اگر اس میں مجھے فائدہ محسوس ہوتا ہے ان کی نصیحت اس پہ عمل کرتا ہوں، ورنہ پھر نظر انداز کرتا ہوں۔ اور اس کے لیے تھوڑا سا ڈھیٹ بھی بننا پڑا ہے مجھے۔ لوگ کہتے ہیں کس قسم کا آدمی ہے، کسی کی بات نہیں مانتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لاہور میں میرے شیخ تھے حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت کی رائے افغان جہاد کے بارے میں یہ تھا کہ یہ جہاد نہیں ہے۔ صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ بھی تھے، میرے استاد بھی تھے، تو وہاں کسی نے حضرت کو بتایا کہ یہ تو بہت فعال ہے افغانستان میں، اور تو حضرت کا خیال یہ تھا کہ شاید کسی سیاسی تحریک میں نے حصہ لے لیا ہے، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ بھئی یہ چیز تو صحیح نہیں ہے اور آپ اس سے توبہ کریں، اور مجھے حضرت نے لکھ کر دیا کہ اگر آپ افغانستان کی لڑائی کو آپ جہاد کہنے سے توبہ نہیں کریں گے تو آپ کا اصلاحی تعلق بھی ختم ہے اور آپ کی خلافت بھی ختم۔ مجھے حضرت کی طرف سے اجازت بیعت بھی تھی نا، جب میں پڑھتا تھا اسی وقت حضرت نے مجھے اجازت بیعت دی، تو اس کے بعد میں بڑا پریشان ہوا، تو میں کئی بزرگوں سے ملا جا کر، میں نے کہا بتائیں میرے سامنے ایک یہ مسئلہ ہے، ادھر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اور میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، تو اکثر بزرگوں نے کہا کہ حضرت کی بات مان لیں فی الوقت، آپ بعد میں آہستہ آہستہ کوشش کریں اس کے لیے۔ تو میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ پھر میں مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی، جانتے ہیں مولانا محمود اشرف؟ یہ اس زمانے میں لاہور میں رہتے تھے، ملتان روڈ پہ ان کا بنگلہ تھا، تو یہ بھی مجھ سے بہت شفقت فرماتے تھے۔ تو میں ان کی خدمت میں گیا، میں نے کہا ایسے ایسے میں ایک ایسی جگہ پھنس گیا ہوں، اگر میں کہتا ہوں کہ پہاڑ بڑا ہے تو پیر بابا کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور اگر پیر بابا کو بڑا کہتا ہوں تو پہاڑ سر پہ کھڑا ہے۔ وہ بنیر کا مشہور ہے نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے پیر بابا اور پہاڑ کے بارے میں، اس کا بتا رہا ہوں۔ تو حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مختلف طریقوں سے کہا کہ اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ لکھ دیں کہ حضرت میں آئندہ افغانستان سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ میں نے اس پہ بہت غور کیا اور میں نے 2 رکعت نفل بھی پڑھے، تو میرا دل اس پہ مطمئن نہیں ہوا۔ پھر میں نے حضرت صوفی صاحب کو خط لکھا، اور وہ خط تقریباً 8-9 صفحے کا خط تھا، کافی تفصیل کے ساتھ۔ تو میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت آپ نے کئی دفعہ یہ فرمایا اصلاحی بیان میں کہ جو اصلاحی تعلق والا ہوتا ہے، جو مرید ہوتا ہے، وہ اصلاح کے سلسلے میں اپنے شیخ سے تعلق ہوتا ہے، تو جہاں تک تو اصلاح نفس سے متعلق کوئی بھی آپ کا حکم ہے وہ میں ضرور مانوں گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی فتوے کی بات ہے، کوئی فقہی بات ہے، تو آپ ہی نے فلاں موقع میں یہ فرمایا تھا کہ اس میں مفتی کی بات چلے گی۔ اور پھر میں نے ساتھ میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ پورا تفصیل سے لکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ میں اختلاف ہو گیا تھا، اور وہ تحریری ایک سمجھیں کہ خط و کتابت ہے جو تذکرۃ الرشید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ یہ کہ میلاد میں کھڑے ہونا یا میلاد کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ باقاعدہ میلاد میں شریک ہوتے تھے 12 ربیع الاول کو، اور باقاعدہ پہ کھڑے ہو، جیسے بریلوی نہیں کھڑے ہوتے، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا، یہ ان کا معمول تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ ہم اس کو بدعت نہ کہیں اور حاجی صاحب کے ہم پیچھے چلیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی۔ حضرت گنگوئی کو خط لکھا انہوں نے کہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدعت نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے اور اپنے شیخ کا اتباع کرنا چاہیے۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلق ہے وہ اس لیے ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کیسے کریں گے، اپنی نفس کی اصلاح کیسے کریں گے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی تصدیق کے لیے ہم نے حاجی صاحب سے تعلق قائم نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا کہ جیسے اصلاح نفس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت حاجی صاحب سے پوچھیں، رہنمائی حاصل کریں، ایسی حاجی صاحب پر فرض ہے کوئی مسئلے کی بات ہو تو حاجی صاحب ہم سے مسئلہ پوچھیں۔ لیکن کوئی نہیں فرمایا کہ حاجی صاحب کو ہم سے رجوع کرنا ہوگا، مسئلے میں ہم سے رجوع کرنا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس کو شرعاً جہاد سمجھتا ہوں، اور میں نے خود بھی اس میں حصہ لیا ہے اور میں نے فتویٰ دیا ہے، اور میرے فتوے پہ بہت سے لوگوں نے جانیں دی ہیں، تو کیا میرے لیے شرعاً یہ جائز ہوگا کہ صرف آپ کے کہنے پر میں اس سے، جبکہ میں دلیل کے ساتھ فتوے کے اعتبار سے جو کچھ میں نے علم حاصل کیا ہے، جو کچھ میں نے فتویٰ پڑھا ہے، تو اگر حضرت میں نے لکھا کہ حضرت اگر آپ اس پہ مجھے مجبور کریں گے تو میں اس سے معذرت کروں گا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی جواب نہیں میں دے سکوں گا۔ اور اگر آپ ناراض ہو گئے کہ آپ نے اس سے کیوں رجوع نہیں کیا، تو پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ آپ راضی ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے، کیونکہ میری یہ نیت کسی سیاسی تحریک کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ ایک فقہی اور شرعی مسئلے کی وجہ سے کہ کفار نے ایک ملک پہ قبضہ کیا ہے، اس کو قبضے کو چھڑانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ خوش ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ناراض رہے تو آپ کے پاس بھی جواب ہوگا، میرے پاس بھی جواب ہوگا۔ آپ بھی کسی دلیل کی بنیاد پہ ناراض ہوئے ہیں اور میں کسی دلیل کی بنیاد پہ،
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جواب دے سکوں گا کہ میں چونکہ اس کو فرض سمجھتا تھا، ضروری سمجھتا، ایک بزرگ کو پڑھوایا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت ہی زیادتی کی بات ہے، کہ میں نے دے دیا حضرت کو خط پورا، اور اگر مجھے کہیں وہ تحریر مل گئی تو میں اس کے کچھ اقتباسات آپ کو سنا دوں گا۔ تو مجھے حضرت نے کیا لکھا ہے اس پہ، فرمایا کہ سب معاف، دل صاف، اصلاحی تعلق بھی بحال اور خلافت بھی بحال، اور راضی ہو گئے، کہتے سب چیزیں ختم، مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ آپ لوگ کوئی بات لے کر جاتے ہیں، فلاں نے کہہ دیا اور استاد صاحب سے کہہ دیا اس کو منوا لیں، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں دلیل سے قائل کریں تو بالکل مان لوں گا انشاءاللہ۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اس پہ آپ لوگ کبھی تحقیق کریں، کسی سے پوچھیں، کسی مفتی سے، کسی عالم دین سے، کہ 1974 میں جو یہ فیصلہ ہوا تھا اس میں قتل مرتد سے کیسے سکوت کیا گیا، اس کی بنیاد کیا تھی، تو کچھ معلوم ہو جائے تو مجھے بتائیے گا۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ لوگ اس قسم کی چیزوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے، آئین کے وہ حصے جو خلاف شرع ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ان پر تو عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ ہم پر واجب ہے کہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ باقی جتنا بھی آئین کا حصہ ہے وہ شرعاً معتبر ہے، اور مختلف فی مسائل میں، مجتہد فی مسائل میں اگر قاضی کوئی فیصلہ کر دے یا حاکم کوئی فیصلہ کر دے، کوئی ایک جہت کو متعین کر دے یا قانون سازی ہو جائے اس پہ، تو اب فقہ حنفی کے حساب سے بھی وہی مسئلہ متعین ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کسی مسئلے میں اختلاف تھا، مجتہد فی مسئلہ تھا، مختلف فی مسئلہ تھا، ایک سے زائد علماء کے اقوال تھے، اور قانون میں یہ چیز طے ہو گئی ہے، قانون سازی کسی ایک جہت پر، کسی ایک رائے پر قانون سازی ہو گئی ہے۔ اب احناف کے ہاں بھی وہی مسئلہ ایک جہت متعین ہو جائے گی، اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اس کا جواب میں پھر کس وقت بتاؤں گا، فی الوقت آپ کو میں ایک سوال تو چھوڑ دوں نا، تو اساتذہ جو بیٹھے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اس زمانے میں تو بہت سارے مرتد لوگ تھے، تو جب ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو وہ لوگ جو پہلے مسلمان تھے پھر مرتد ہوئے، اور وہ ہزاروں میں تھے، تو ان سے جب قتل مرتد مجمع علیہ ہے، لازم ہے، ضروری ہے، تو پھر اس وقت میں جو قادیانی تھے، جو پہلے مسلمان تھے پھر مرتد ہوئے، ان کو قتل کرنا کیوں، اس سے سکوت کیوں کیا گیا، اور اس کا مسئلہ کیا ہوگا اس وقت؟ تو قتال اہل ردہ بھی ہو گیا، قتال الحرابہ محاربین سے وہ بھی ہو گیا، اور قتال اہل البغی۔ چوتھی چیز ہے حرمات خاصہ، جن چیزوں کی حرمت ہمارے دین میں بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جیسے جان کی حرمت، مال کی حرمت، عزت کی حرمت۔ فإن دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کیومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ یہ تینوں چیزیں ہیں نا، کہ تمہارا خون بھی، اس کی حرمت بھی ہے، تمہارے مال کی بھی حرمت ہے، تمہاری عزت کی بھی حرمت ہے، تو ان کو حرمات خاصہ کہتے ہیں، جس کا فرد کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہاں بھی قتال کا ذکر آتا ہے، جس سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی مجھ سے میرا مال چھیننا چاہے تو فرمایا نہ دو اس کو، اگر وہ مجھ سے لڑے تو فرمایا تم بھی لڑو، اگر وہ میرے ہاتھ سے مر گیا تو فرمایا کہ فی النار، وہ جہنم میں جائے گا، اور اگر میں اس کے ہاتھ سے مارا گیا تو فرمایا کہ تم شہید ہو گئے، جنت میں جاؤ گے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید۔ تو ایک تو یہ قتال ہے، اس کو احادیث میں اور فقہاء نے ذکر کیا ہے۔ باقی یہ کہ یہ قتال واجب ہے یا نہیں ہے، تو اگر عزت کا مسئلہ ہے، عزت کا، تو پھر تو اپنے عزت کے دفاع میں قتال واجب ہے، اور اگر مال کا مسئلہ ہے تو پھر وہاں قتال کرنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے لڑیں، اور اگر اپنی جان کا مسئلہ ہے تو جان کا دفاع بھی علی الاصح قول یہ کہ واجب ہے، اپنے دفاع میں دوسرے کو اپنا دفاع کرنا، اور اس دفاع میں اگر دوسرا مارا جاتا ہے تو مارا جائے۔ ہاں اگر فتنے کا زمانہ ہو، جو قتال الفتنہ آگے آئے گا اس میں میں بات کروں گا انشاءاللہ، تو فتنے کی خاص قسم کی صورت ہے جس میں پتہ نہ چل رہا ہو کہ حق پر کون ہے، دو گروپوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، دونوں کا موقف ہے لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح کون ہے، تو اس قسم کے جب مواقع ہوں تو وہاں پھر اپنے نفس کا، اپنی جان کا دفاع کرنا واجب نہیں رہتا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اپنی تلوار کو توڑ کر پتھر پہ مارو، تلوار کو توڑ کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور اپنی کمانیں توڑ دو، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ عام حالات میں اپنے نفس کا دفاع واجب ہے، عزت کا دفاع بھی واجب ہے، مال کا دفاع مندوب ہے، مستحب ہے یا مباح ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے، وہ کافی عام ہے، وہ ہے کہ حرمات عامہ، شخصی کسی اس پر تو حملہ نہیں ہوا ہے، نہ کسی کی جان مال عزت کے اوپر، لیکن دین کے اوپر حملہ ہے، اجتماعی طور پہ
جہاں مسلمانوں کے اوپر نکیر کرنا فرض ہے کہ کوئی غلط کام کے اوپر، تو اس کے احکام کیا ہیں. اس کی اس لیے ضرورت ہے کہ آج کل بہت سارے مواقع اسی کے ہوتے ہیں، تو لوگ کوشش کرتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لینا. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کیوں بہت سے طلباء مجھے میسج بھیج دیتے ہیں، ان کے پاس نمبر کہیں مل جاتا ہے کہ فلاں بھی آپ سے ناراض ہے، فلاں بھی آپ سے ناراض ہے، فلاں بھی آپ سے ناراض ہے، آپ خدا کے لیے توبہ کریں اس سے. بہت تو آگے اسی میں یہ بحث بھی آ رہی ہے کہ منکر کے یہ جو انکار کرنے کا حکم ہے کہ آپ نکیر کریں، تو نکیر کا موقع کیا ہے، یہ بعد میں آ جائے گا، اسی بحث میں آ جائے گا کہ مجتہد فی چیزوں میں اور مختلف فی چیزوں میں ان کا آپ نکیر نہیں کر سکتے. تو اس پہ ناراض نہیں، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سہولت دی. جی کوئی سوال کر لیں تاکہ میں تھوڑا سا نا. کسی نے کہا ہے کہ ہم نے کسی کورس میں پڑھا ہے کہ احور البلیتین کی وجہ سے قتل مرتد کو نہیں چھیڑا گیا. السلام علیکم استاد صاحب. یہ جو آج کل اس دن آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو مسلمانوں کے زوال کے اسباب ہے، تو اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ملا اور مسٹر کی تفریق ہے. تو یہ جو ملا اور مسٹر کی تفریق ہے، یہ تو علماء دیوبند کے علماء نے خود کری کی تھی. یہ جو سر سید احمد خان کے مقابلے میں انہوں نے خود اپنی ایک تنظیم بنائی تھی، تو ہمارے خود اپنے وہ ہے اس طرح. تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا. میں نے تین تقسیمات بتائی تھیں، میں پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. پہلی جس تقسیم سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، وہ جب ہم نے دعوت اور سلطنت کو الگ نبوت کے دونوں حصے تھے، دعوت اور سلطنت، تو دعوت کو الگ کر دیا اور سلطنت کو. تو سلطنت اخلاقیات کے بغیر رہ گئی اور اخلاقیات اور وحی، علوم وحی، وہ طاقت کے بغیر ہو گئے. دوسری تقسیم دین و دنیا کی تقسیم ہم نے کر دی کہ جو ممانت تھی وہ حرص کی ممانت تھی، مال اور جاہ کی حرص. ہم نے مال اور جاہ ہی کو اس کو دنیا قرار دے کر اس کی کوشش کی گئی کہ ہم، اور پھر یہ رہبانیت کی ایک شکل ہمارے یہاں آ گئی. تو جو مال اور اسباب، جاہ اور مناصب، عہدے جہاں جہاں بھی طاقت کی جگہ تھی، وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گئے، اور جو بے دین لوگ تھے، دوسرے لوگ تھے، وہ ان پہ آگے. تو دوسرا نقصان یہاں سے ہوا. تیسرا نقصان یہاں سے ہوا، تیسری تقسیم کہ یہ مسٹر ہے، یہ ملا ہے، یہ دینی تعلیم ہے، دنیوی تعلیم ہے، یہ اسکول ہے، یہ مدرسہ ہے. تو ایک وجود کو 3 مرتبہ آپ نے اس کو توڑا ہے، تقسیم کیا ہے. تو کیسے اس میں، اور ان تینوں کو اکٹھا کریں. جب تک تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی، اس وقت تک وہ زوال عروج میں تبدیل ہونا بہت مشکل ہے. لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جیسے ابتدا سے امت جیسے عروج پہ آئی تھی تو اسی طریقے سے ہوگی. تو دو زندگیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مکی زندگی ہے، تو مکی زندگی میں اگر آپ اس حالت میں ہیں تو پھر اسی طریقے سے کام کریں. دوسری مدنی زندگی، جب آپ کے پاس طاقت اور سلطنت آ گئی، تو تیسری کوئی زندگی ہے نہیں ہے. وہ اس خطے میں جو 3 بڑے ایشو ہیں، اس میں ایک عسکریت، ریاست کے بغیر اپنے طور پہ جہادی تنظیم بنا لینا، حملہ کر دینا دوسرے لوگوں پہ. دوسرے کہ کسی ایسے ملک میں جہاں ریاست موجود ہو، ریاست کا سسٹم موجود ہو، وہاں اسلامائزیشن کے لیے ہتھیار اٹھا کر حکومت کو گرانا. اور تیسری بات ہے کہ ازالہ منکر کے لیے کوئی غلط کام ہو رہا ہو، اس کے لیے خود قانون ہاتھ میں لینا. ان 3 چیزوں پہ میں خاص طور پہ بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. جی استاد صاحب، یہ حرمات خاصہ میں 3 چیزیں ہم نے پڑھی کہ مال، جان، عزت، ان تینوں کے دفاع کے لیے لڑ سکتے ہیں. تو فاٹا میں جب انقلاب ہو رہا تھا، یعنی جب وہاں پہ جنگ تھی، تو اس وقت یہ جو فوج ہوتی تھی، کہاں؟ فاٹا میں فاٹا ہے. جی جی جی. تو جنگ کے دوران وہ آ کر کسی بھی گھر کے اوپر دعویٰ بول لیتے، اور اس کے جو رہائش مکین ہوتے تھے ان سے کہتے کہ نکل جائے. تو یعنی بس زبردستی ان سے وہ گھر لیتے اور پھر اس کے اندر اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیتے. اور اسی طرح کئی بازار ہے کہ وہ بالکل ملیامیٹ. بیٹھیں اس پہ میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. اصل میں یہ کہ جو ہے نا کہ جب جان کا، مال کا، اور جب خطرہ ہو کسی کو تو اپنے دفاع کرتے ہیں. تو اگر خود آپ نے جان لی ہے کسی کی، تو اس میں تو فرق ہوگا نا. تو جب ریاست کے خلاف کوئی آدمی اٹھتا ہے، اس کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، پھر وہ مسلح بھی ہے، پھر وہ تحریک بھی چلا رہا ہے، پھر وہ لوگوں کو مار بھی رہا ہے، قتل بھی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر ریاست کیا کرے گی. تو ریاست یا تو، چونکہ جو گوریلا جنگ ہوتی ہے دنیا بھر میں، اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ گوریلا ہوتا ہے، جنگجو ہوتا ہے، اس کے الگ سے کوئی وردی نہیں ہوتی، الگ سے اس کے چہرے پہ کچھ لکھا نہیں ہوتا، اس کی جگہ متعین نہیں ہوتی، اور وہ اچانک وار کر کے بھاگ جائے گا. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ کون تھا،
تو اس کے کیا احکام ہیں؟ فقہا نے کیا لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی محلے میں قتیل پایا جائے، محلے میں کوئی آدمی مقتول ملا، تو چونکہ اس کا پتہ نہیں لگا چھوڑ دیں گے اس کو؟ نہیں، سارے محلے پہ اس کی دیت لازم ہوگی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو قسامہ بولتے ہیں۔ ایسے اگر کسی نے غلطی سے قتل کر دیا کسی کو تو عاقلہ پر دیت ہوتی ہے، اور عاقلہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا خاندان، اس کی پارٹی، اس کا مدرسہ، ان مدرسے والوں نے کیوں اس کو ایسا نہیں کیا کہ یہاں یہ گڑبڑ نہ ہو۔ تو جب ریاست کو خراب کرنے کے لیے جب دشمن ملک جو ہوتا ہے وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ریلوے لائن ہے، بجلی کے جو مراکز ہیں، پانی کے مراکز ہیں، آمد رفت کے جو ذرائع ہیں، ان پہ وہ حملہ کرتے ہیں، فوجوں پہ حملہ کرتے ہیں، پولیس پہ حملہ کرتے ہیں، خاص لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ چونکہ قاتل معلوم نہیں ہے تو کیا حکومت آرام سے بیٹھ جائے یا اس کو ڈھونڈے؟ اور ڈھونڈنے میں ہو سکتا ہے وہ 100 لوگوں کو پکڑے، ممکن ہے ان 100 میں سے ایک بھی نہ ہو۔ تو یہ فقہا نے لکھا ہے کہ مشتبہ آدمی کو پکڑنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اگر قسامہ واجب ہو جاتی ہے، دیت واجب ہوتی ہے تمام محلے والوں پر، تو کہ ایسی جنگ جو اتنی خطرناک ہے تو اس میں کیسے جائز نہیں ہوگا کہ وہ مشتبہ لوگوں کو گرفتار کریں؟ محلے کے لوگ، علاقے کے لوگ اگر وہ واقعتاً سچے ہوں تو حکومت کو، فوج کو، ریاست کو ایک گولی چلانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی۔ سب کو پتا ہے کہ یہ کون ہے لڑکا، اس کا کون سا قبیلہ ہے، گھر کون سا ہے۔ یہ جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں اس کو مقامی لوگ پناہ دیتے ہیں، ان کو عیاشہ دیتے ہیں، ان کو اسلحہ، سب کچھ چیزیں دیتے ہیں، وہاں وہ ریگی کرتے ہیں، روپوشی کرتے ہیں، اور مفتی حضرات فتویٰ ایسا ہے نہیں؟ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر ریاست آرام سے بیٹھے تو اور CIA اور جتنے بھی موساد ہیں وہ تو دین کے نام پہ سب کو بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ قصور نہیں کیا، تو یہ قصور ہی ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک بغاوت شروع ہوئی، ایک غلط چیز شروع ہوئی، اور اس میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے، ایسے اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ آپ کو بیٹھنا چاہیے اور آپ کو بتانا چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو مارنے کے لیے جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ اس کو بتائیں کہ آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ ان جگہوں میں جہاں غیبت واجب اور فرض ہے اس میں یہ بھی ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ کون کون لڑکے ایسے ہیں جو اس علاقے میں فعال ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ کہاں ٹریننگ کرتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، پھر آپ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک شخص ایسا ہے جو خود کچھ بمبار ہے مثال کے طور پر، اور وہ کہیں بھی جا کر پھٹے گا اور لوگوں کو مارے گا، تو دو ہی شکلیں، یا تو آپ اس کے حامی ہیں یا حامی نہیں۔ اگر حامی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو جو فقہ کا جو اصول ہے اور جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت اور فوج کا جو قصور ہے وہ مرتب ہے آپ کی غلطی کے اوپر۔ اور جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بغیر اس کے اور کوئی صورت نہیں ہے کہ لوگوں کا انخلاء کریں، تو میرے خیال میں پھر انخلاء کرنا ہوگا، اور کوئی صورت نہیں ہے اس کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر علاقے سے، محلے سے، کسی گھر سے گڑبڑ ہوئی ہے اور پھر وہاں کسی نے آ کر ان کو چیلنج کیا ہے فوج کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے، حرمات خاصہ کا فلسفہ نہیں چلا سکتے۔ تو ہر چور، ہر ڈاکو، ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ تو حرمات خاصہ ہے، میں اپنی جان مال پہ تو ہاتھ نہیں آنے دوں گا بالکل۔ تو جس پہ قصاص واجب ہوتا ہے، اور جو سائی بالفساد ہوتا ہے، جو مرتد ہوتا ہے، جو باغی ہوتا ہے، اس کے احکام کیا ہیں؟ تو وہاں حرمات خاصہ کا اصول تو نہیں چلے گا وہاں۔ اور یہی بات سمجھانے کی ہے۔ میں اپنے جامع رشید کا قصہ بتا دوں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ گرفتار ہوئے۔ وہ جب گرفتار ہوئے تو ان کے ایک دوست استاد تھے، ان کو میں نے بلایا، میں نے کہا مجھے تھوڑا بتا دیں، وہ آپ کے دوست تھے، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے، کیونکہ جب انہوں نے گرفتار کیا تو بہت سارے چھاپے بھی پڑیں گے، بہت سارے مسائل ہوں گے۔ تو میں اس کی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں تو میں اپنی برات کے ساتھ جاؤں۔ برات اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے، لیکن کوشش تو ہے کہ ہم کم از کم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جواب تو دے سکیں۔ ہم نے کوشش کی۔ میں آپ سے نصیحت کرتا ہوں کہ ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ آخرت کا جواب بہت مشکل ہے۔ بہت علماء کے، بہت مذہبی جماعتوں کے لوگوں کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے آلودہ ہیں۔ حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معمولی بزرگ، کتنے بڑے، 50 مرتبہ 52 مرتبہ بخاری شریف پڑھائی انہوں نے، کیسے ان کو بیچاروں کو شہید کیا۔ ایک مول صاحب تھے پشاور کے، وہ حج پہ گئے ہوئے تھے، ہم حرم شریف کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں اسی پر تھوڑی بات کر رہا تھا، تو وہ کہنے لگے نہیں وہ تو واجب القتل تھے مولانا حسن جان صاحب تو، اور اتنی سخت باتیں شروع کی۔ میں وہاں سے اٹھ گیا، میں کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہیں یہاں۔ تو یہ جو خوارج کے بارے میں اتنے سخت الفاظ ہیں حدیث شریف میں، کلاب النار، اور وہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، اس کو پڑھیں۔ 22 روایتیں ہیں جو صحیح روایتیں، باقی ضعیف تو بہت ساری ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی سارے؟ تو اس سے بہت بچنا چاہیے۔
تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے اوپر ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے. فوج نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں, بہت سے انہوں نے ظلم کیے ہیں, اور ہماری طرف سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں. تو دونوں کو اپنی غلطیوں سے رجوع کرنا چاہیے اور صحیح راستے پہ چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو فاٹا میں جو جنگ شروع ہوئی, اس کا میں خود عینی شاہد ہوں. میں اس میں پورا اس میں شریک رہا ہوں کہ کس طریقے سے شروع میں کتنے مجاہدین وہاں سے آئے, پھر کتنے آئے, اور پھر یہاں کے جو اداروں کے لوگ تھے وہ کوشش کرتے رہے کہ اپنی ویڈیو شائع نہ کریں, نہ بتائیں, لیکن یہ نوجوان اپنی ساری ویڈیو بنا کر اس کو انٹرنیٹ پہ ڈالتے تھے, اور سب چیزیں, تقریریں بھی. اس کے بعد پھر فتوے شروع کر دیے, قاری طاہر جان وغیرہ, یہ سارے وہ لوگ تھے جو میرے جاننے والے تھے. تو یہاں سے میں نے کافی اساتذہ کو بھیجا ان کو بتانے کے لیے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو افغانستان میں کر رہے ہیں, لیکن یہاں کچھ نہ کریں. دوسری بات اس کا اعلان نہ کریں. حکومت کہتی تھی کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے, اور وہ کہتے لوگ ہیں. جب وہ کہتے نہیں ہیں تو وہ فوراً ان کی ویڈیو دکھاتے تھے. پھر وہ کہتے 300, شروع میں کہا کہ 300 لوگ آئے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی لڑائیاں ہیں جو ہماری کم فہمی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, یا بے توجہی کی وجہ سے وہ جنگ یہاں تک پہنچی ہیں. اگر 10% جنگ ہو سکتی تھی, جو 90% جو جنگ ہوئی ہے, اس میں سمجھتا ہوں مدرسوں کی, علماء کی غلط فہمی ہے. یہاں کے ادارے نہیں لڑنا چاہتے, مجھے پتا ہے اس کا, نہیں لڑنا چاہتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ فوج کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, مشرف جیسے لوگ, اور مدارس میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, جذباتی لوگ ہوتے ہیں. تو پھر جب لڑنے کے اتنے اسباب پیدا ہوں تو پھر لوگوں کا نقصان ہوگا. اور پھر ہمارے پاس تو آسانی بہت ہے, ہم کہتے ہیں شہید ہو گیا, ہر آدمی شہید ہے. لیکن جو عوام کا نقصان ہوا ان 20 سالوں میں, خیبر پختونخوا کے جو مارکیٹیں اجڑی ہیں, جو گھر اجڑے ہیں, لوگ بے گھر ہوئے ہیں, جس طریقے سے وہاں پوری مارکیٹیں تباہ ہوئی ہیں, فیکٹریاں بند ہوئی ہیں, لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, لوگ اپاہج معذور ہوئے ہیں, عورتیں بیوہ ہوئی ہیں, بچے, کون ذمہ دار ہیں؟ سب مل کر ذمہ دار ہیں. تو اس لیے کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے اپنی غلطیوں کا ہی محاسبہ کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.